بسم الله الرحمن الرحيم لا يتدبرون القرآن تو کیا یہ لوگ قرآن میں ذرا بھی غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ سجدہ دیکھیے ایک بہت ہی عظیم ایک نعمت پروردگار ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو حقیقت یہ ہے کہ واقعی اگر پروردگار کے سامنے انسان سر تسلیم کو خم کرے اور سجدہ کرے تو بہت مقامات کو حاصل کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عام زندگی میں سجدے تھے، اور خاص طور پر امام کا جو آخری سجدہ ہے وہ تو دین کو کیسی بقا دے گیا کہ سجدے میں سر کٹایا زمین پر، اور اس کے بعد وہی سر کس طرح سے نیزوں پہ بلند ہوئے گا، دین کو بھی اسی انداز سے بلند کیا گیا. دین نبی کی علاج ہے سجدہ حسین کا. تو بہرحال دیکھیے علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن میں نماز کے نام پر بھی کوئی سورہ نہیں، افعال نماز کے نام پر بھی کوئی سورہ نہیں، حتیٰ کہ ابھی آپ نے رکوع کا تذکرہ سنا، رکوع کے نام پر بھی کوئی سورہ نہیں. البتہ سجدے کے نام پر پورا سورہ سجدہ ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے جائز نہیں. نہ رکوع تعظیمی جائز ہے اور نہ ہی سجدہ تعظیمی جائز. سجدہ تعظیمی کی بھی اجازت نہیں. سجدہ تعظیمی اگر طوالت کا خوف نہ ہوتا تو اس کے اندر مزید دلائل بھی ہم ذکر کر سکتے تھے کہ عام طور پر باقاعدہ لوگوں کا جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ غیر خدا کو بھی سجدے وغیرہ کرنے شروع کر دیں. دیکھیے جب بھی سجدے عام طور پر لوگ دلیل لاتے ہیں کس چیز سے، وہ آدم کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. تو آغا سیستانی سے بھی بات پوچھی گئی کہ جو آدم کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا تو وہ بھی تو ایک سجدہ تھا، تو وہ کون سا سجدہ تھا پھر اگر غیر خدا کو سجدہ جائز نہیں؟ یا حضرت یوسف کو ان کے بھائی اور ان کے بھائیوں نے اور ان کے والد نے جو سجدہ کیا تھا اس کو کیا کہا جائے گا؟ تو آغا سیستانی کا باقاعدہ فتوے کا جواب یہ آیا کہ سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے، اور آدم کو جو سجدہ تھا فرشتوں کا وہ آدم کو قبلہ قرار دیا گیا تھا. جیسے ہم خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں بلکہ قبلہ اس کو پروردگار نے قرار دیے اس کو سجدہ کرتے ہیں. سجدہ پروردگار کو ہوتا ہے، رخ خانہ کعبہ کی طرف کیا جاتا ہے. تو آدم کی طرف رخ کروا کے پروردگار کو سجدہ کروایا گیا تھا. اس پہ خیر علماء کے پھر بہت ساری بحثیں ہیں الگ، لیکن آغا سیستانی کا جو نظریہ کہ آدم کو قبلہ قرار دیا گیا تھا. اور حضرت یوسف کے بھائیوں نے اور حضرت یوسف کے والد اور والدہ نے جو سجدہ کیا تھا حضرت یوسف کے سامنے، وہ بھی تعظیماً حضرت یوسف کو سجدہ نہیں تھا، سجدہ پروردگار عالم کو تھا. اور شکر پروردگار میں وہ سجدہ کیا گیا تھا کہ وہ بیٹا کہ جس کو اتنی مصیبتوں صعوبتوں کے بعد اتنے طویل عرصے کے بعد پروردگار نے کتنا عروج اس کو جو ہے عطا کیا کہ دنیاوی بادشاہت بھی اس کو دے دی. شکر پروردگار کا سجدہ تھا، وہ تعظیمی حضرت یوسف کو سجدہ نہیں تھا. تو بہرحال یہ ایسی چیز ہے کہ سب سے اہم مسئلہ بھی دیکھیے کائنات کا جو پہلا جھگڑا ہے نا وہ بھی سجدہ کرنے پر ہی ہوا ہے. اور امیر المومنین تو یہاں تک جملہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے جتنے بھی طبقات ہیں ان میں ہر طبقے کے اندر فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو ہمیشہ سجدے کی حالت میں رہتی. جتنے بھی آسمان پر طبقات ہیں ایک فرشتوں کی جماعت ہر وقت سجدے کی حالت میں رہتی باقاعدہ. اچھا ہاں یہ بات اور بتا دی جائے کہ عام طور پر علماء جب جاتے ہیں ائمہ کے حرم تو چوکھٹ کو بوسہ دینا یہ سجدے وغیرہ کے اندر شمار نہیں ہوتا ہے. مثلا چوکھٹ کو چومنا، آیت اللہ بہجت چوکھٹ کو جا کر چومتے تھے جب داخل ہونے لگتے تھے قبر امام کی طرف جاتے ہوں تو دروازے کے پاس چوکھٹ کو چومنا، اس میں کوئی حرج نہیں، نہ یہ سجدے کے اندر بھی نہیں آتا. اکثر اسی طرح کی کچھ تصویریں نکال کر
انٹرنیٹ وغیرہ پہ لوگ لگاتے ہیں کہ دیکھیے یہ لوگ جو ہے سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ نہیں کر رہے ہوتے, چوم رہے ہوتے ہیں. قبر کو چومنا, زری کو چومنا, چاہے جھک کر چومنا, اور سجدہ کرنے کی غلط کیفیت ہوتی ہے. وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کو منع کیا گیا. اور اس میں بھی اگر شکر پروردگار کی نیت سے اگر سجدہ کر رہے ہیں کہ ہمیں زیارت کی توفیق ہوئی, تو وہ انسان کی نیت کے اوپر ہے. اگر یہ والی نیت ہے تو جائز ہے اس کے لیے, کیونکہ وہ تو پروردگار کو سجدہ کر رہا ہے. لیکن ان کو تعظیماً بھی ائمہ کے قبور کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا. ہاں چوما جا سکتا ہے چوکھٹ وغیرہ کو. تو بیان یہ ہو رہا تھا کہ تفسیر منہج الصادقین, اس کے اندر باقاعدہ ایک روایت ہے کہ حضرت نوح نے ایک مرتبہ, یہ کوہ جودی جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح کی کشتی یہاں پر آ کر ٹھہری تھی, حضرت نوح نے ایک دفعہ پروردگار دیکھا کہ ابلیس بہت زیادہ رو رہا ہے. باقاعدہ اس زمانے مجسم صورت میں بھی سامنے آتا تھا, اور بہت زیادہ رو رہا ہے. تو ان کا بھی دل پسیج گیا, کہا کہ پروردگار کیا ابلیس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو پروردگار نے کہا ہاں, اگر یہ آج بھی قبر آدم کو جا کر سجدہ کر لے. اس وقت سجدے سے انکار کیا تھا نا, لیکن آج بھی اگر یہ قبر آدم کو جا کر سجدہ کر لے, یعنی اس کی طرف رخ کر کے, جیسے کہ اس سے پہلے ذکر ہوا, قبلہ قرار دے کے, تو اس کی توبہ جو ہے میں قبول کر لوں گا. اچھا اتنا اور بتا دیا جائے کہ حضرت طوفان نوح سے پہلے حضرت آدم کی جو قبر تھی وہ مکے میں تھی, باقاعدہ کوہ ابو قبیس, جہاں پر اس وقت خانہ کعبہ کے بالکل سامنے جو ایک بادشاہ کا محل ہے, محل اصل میں اسی کوہ ابو قبیس کے اوپر بنا ہوا ہے. تھوڑا سا حصہ نظر بھی آ رہا ہے اس کا الٹے ہاتھ پر. پہلے کوہ ابو قبیس کے قریب یا کوہ ابو قبیس کے اندر ہی حضرت آدم کے جسم کو امانتاً یہاں پر دفن کیا گیا تھا. اور پھر روایت میں کہ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح نے حضرت آدم کے جسم کو یہاں سے نکالا, اور اس کے بعد ذریعہ امیر المومنین والی جو جگہ ہے جہاں پر امیر المومنین دفن ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں پر حضرت آدم اور حضرت نوح دونوں ذریعہ امیر المومنین کے اندر دفن. تو کہا کہ اگر آج بھی یہ قبر آدم کو جا کر سجدہ کر لے تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا. حضرت نوح بڑے خوش آئے اور کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہونے کا پیدا ہو گیا ایک ذریعہ. کہا کہ جب آدم زندہ سلامت میرے سامنے موجود تھے, میں نے اس وقت سجدہ نہ کیا, تو مرنے کے بعد کیسے ان کی قبر پہ جا کر سجدہ کروں گا؟ تو بہرحال یہ ایک الگ وہ رہی بات. تو سجدہ کرنے والا جو جھگڑا ہے, دیکھیے اس کے باوجود بھی اتنی زبردست اس کو ایک امید پیدا ہو چلی تھی, موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تو شیطان کتنا فائدہ اٹھا سکتا تھا, لیکن پھر دوبارہ اس نے سجدے سے انکار کیا. جب یہ ہے کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے تکبر اختیار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. کہا تھا نا جب آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے آدم کی, اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. اور یہی وجہ ہے کہ اسی سجدے سے ابو جہل کو بھی بہت زیادہ اذیت پہنچتی تھی کہ جب پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں سجدے کیا کرتے تھے اور بڑے طولانی قسم کے سجدے کرتے تھے, تو ابو جہل جو ہے تل ملاتا رہتا تھا غصے سے. تفسیر نمونہ میں باقاعدہ روایت ہے کہ ابو جہل کہتا تھا کہ اگر میں نے پیغمبر کو سجدے کی حالت میں دیکھ لیا تو معاذ اللہ میں پیروں کے ذریعے ان کی گردن کو پیس دوں گا. یہ اس کے جملے تھے اس نابکار کے, یہ جملے کہتا تھا معاذ اللہ. تو ایک دفعہ پیغمبر اسلام مصروف نماز تھے کہ ابو جہل آیا اور اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے آیا. جیسے ہی قریب آیا اتنا زیادہ وحشت زدہ ہو کر واپس پلٹا, ایسا لگا کہ جیسے اس پر کوئی حملہ آور ہو گیا, اور وہ اپنے دفاع میں ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا جو نظر نہیں آ رہے تھے. لوگوں نے پوچھا یہ تمہاری کیا حالت ہے ابو جہل, کیا ہوا تھا تمہیں؟ کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے اور محمد کے درمیان, درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کے درمیان ایک نشیب, ایک گہرائی, اس میں آگ ہی آگ ہے, اور وہ خطرناک منظر مجھ سے دیکھا نہیں گیا, اور مجھے یہاں تک کہ فرشتوں کے بالوں پر نظر آ رہے تھے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اس ذات اقدس کی قسم جسے قبضے قدرت میں میری جان, اگر ابو جہل ذرہ برابر بھی میرے نزدیک آیا تو اللہ کے فرشتے اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور اس کے بدن کو اٹھا کر لے جائیں گے. یعنی پیغمبر نے باقاعدہ جملہ ارشاد فرمایا.
تو آج بھی جس طریقے سے ابو جہل سے برداشت نہیں ہوتے تھے سجدے، آج بھی شیطان حسرت و یاس سے فریادیں کرتا ہے کہ جب بھی کبھی کسی بندہ مومن کو کسی طویل سجدے کی حالت میں دیکھتا ہے تو اپنے اوپر افسوس کرتا ہے، ہائے افسوس مجھ پر کہ اللہ کے بندے اس کی فرما برداری اور اس کی اطاعت میں سجدے کر رہے ہیں اور میں اسی سجدے کی مخالفت کر کے راندہ بارگاہ الہی ہو گیا ہوں۔ تو اچھا، پیغمبر کی ایک سیرت اور بھی تھی۔ ویسے تو پوری کوشش کرنی چاہیے کامل اور طویل سجدہ انسان انجام دے، نامکمل سجدوں کو دیکھ کر پیغمبر سخت ناراحت ہوتے تھے، بہت سخت ان کو تکلیف پہنچتی تھی۔ ایک شخص آیا، بہت جلدی جلدی نمازیں اس نے پڑھی، نہ رکوع صحیح طور پہ کر رہا ہے، نہ سجدے صحیح طور پہ کر رہا ہے، بس اس طرح کوا اس طرح ٹھونگے مارتا ہے، اس طریقے سے اس نے ٹھونگے ماری 2 سجدے میں۔ اور عام طور پر کتنے ہی نمازی ایسے مسجدوں کے اندر نظر آتے ہیں، گھروں میں نظر آتے ہیں۔ پیغمبر نے افسوس کیا کہ کہا کہ اگر یہ اسی حالت میں مر گیا اور اس نے اپنی نمازوں کو درست نہ کیا اور سجدوں کو کامل نہ بجا لایا تو یہ میرے دین پر نہیں مرے گا۔ یعنی رکوع اور سجدے کو صحیح طور پر بجا لانا اس کی بڑی اہمیت۔ اور دیکھیے انہی اعضائے سجدہ جو ہیں، اعضائے سجدہ، ان کو مساجد بھی کہا گیا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور وہ اعضائے سجدہ کو مسجد کہا گیا ہے، یعنی جو سجدے کے مقامات ہیں۔ اور سجدہ کرتے ہوئے دونوں ہتھیلیوں کو اچھی طریقے سے زمین کے اوپر رکھنا۔ روایت میں اس کی بھی ایک بعض اوقات بیچ میں سے ہاتھ ہلکا سا اٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ کفایت تو کرتا ہے، نماز تو صحیح رہتی ہے، لیکن اس کی الگ سے امیر المومنین کی باقاعدہ ایک حدیث ہے اس سلسلے میں۔ فرماتے ہیں کہ تم جب بھی کوئی سجدہ تم میں سے کوئی انجام دے تو اسے چاہیے کہ اپنی ہتھیلیوں کو زمین سے ملائے تاکہ قیامت کے دن ہتھکڑی اس سے ہٹا لی جائے۔ یعنی بہت سی چیزوں کے بہت فائدے ہیں، وہ آداب بھی جو بتائے جاتے ہیں اس کے بڑے فائدے ہیں۔ تو ہتھیلیوں کو زمین سے لگانا۔ دیکھیے تم اللہم صلی علی محمد و علی محمد، پیغمبر نے فرمایا اس کام میں تمہیں چاہیے کہ میری مدد کرو اور تم بہت زیادہ سجدے کیا کرو۔ اس کا ایک پہلو علماء نے یہ بھی لکھا کہ جس طریقے سے سجدہ یہاں پر سر تسلیم کو خم کر خدا کے احکامات کے پر عمل کرو، اس کے بعد اس طرح سے تم میری مدد کر سکو گے، میں تمہاری یعنی شفاعت کر سکوں گا، تمہیں جنت میں لے جانے کا سامان ہو سکے گا۔ اور یہ کہ انسان جتنا طویل سجدہ کرے گا اتنی اس کی روحانیت قوی ہوگی، جتنے زیادہ سجدے کرے گا اتنی روحانیت قوی ہوگی، اتنے ہی مدارج کو طے کرے گا اور خود بخود نیکی کی طرف متوجہ رہے گا، یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ یعنی پیغمبر نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ تو زیادہ سے زیادہ سجدے کرنا، یعنی جو کثرت سجدہ ہے، روایت میں بھی آیا کہ زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، کیونکہ سجدہ گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح ہوا درخت کے پتوں کو جھاڑتی۔ زیادہ سے زیادہ سجدے کرنا۔ اور آیت اللہ حسن زادہ عاملی تو باقاعدہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں الہی نامے میں کہ خدایا میں ان فرشتوں کے مانند ہونے کی آرزو کرتا ہوں کہ جو سجدوں کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے۔ کاش میں اس طرح کا مجھے کوئی کام دیا جاتا کہ میں صرف اور صرف سجدے کے اندر رہتا۔ اور ایک کاش یہ حسن یعنی اپنا نام لے کے فرماتے ہیں اول زندگی سے لے کر آخری سانس تک ایک ہی سجدے میں ہوتا۔ تو دیکھیے جب بھی آپ سجدہ کرتی ہیں تو ایک نور سا آپ کے سجدے کی جگہ سے آسمانوں تک کو روشن کر دیتا۔ یہ وجہ کہ پیغمبر اسلام ختم مرتبہ علیہ السلام کہ وہ مومن کے جب زمین کے اوپر کوئی سجدہ کرتا ہے تو اس کا نور آسمان تک کو منور کر دیتا ہے، یعنی سجدہ وہ زمین پر کر رہا ہے اور نور آسمان تک منور ہو رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو سجدوں کی اہمیت کو جانتے ہیں ان کی پوری زندگی سجدوں سے عبارت رہی۔ پیغمبر اسلام اس قدر سجدے کیا کرتے تھے، اس قدر سجدے کیا کرتے تھے کہ باقاعدہ تفسیر المیزان میں ہے کہ مستحبی نماز میں
اتنے طویل رکوع، اتنے طویل سجدے کرتے تھے کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ پیغمبر کبھی سجدے سے یا رکوع سے سر اٹھائیں گے بھی یا نہیں، اتنے طویل سجدے۔ نماز جماعت اگر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں تو کمزور مومنین کا خیال کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ فرادہ نماز پڑھ رہی ہیں، واجب نماز کے طویل سجدے کریں، مستحب نمازیں آپ پڑھ رہی ہیں، جتنا چاہیں آپ طویل سجدہ کریں، آپ کو اجازت ہے۔ اور دیکھیے نیکیوں میں بھی سبقت حاصل کرنے کا باقاعدہ حکم ہے۔ فضل ابن شازان جو معصومین کے باقاعدہ اصحاب میں سے رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں 8ویں امام کے باقاعدہ اصحاب میں سے تھے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہتے ہیں کہ جب میں عراق گیا تو ایک مومن دوسرے مومن سے دوست سے کہہ رہا تھا کہ بھائی تم عیالدار ہو، گھر چلانے کا کام بھی تمہارے ذمہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ تم جتنے زیادہ سجدے کرتے ہو کہیں تمہاری آنکھوں کا نور ہی ختم نہ ہو جائے۔ تو اس شخص نے کہا کہ وائے ہو مجھ پر، یعنی میں تو اپنی ملامت کرتا ہوں کہ اگر سجدوں کے ذریعے انسان کی آنکھوں کا نور جاتا تو محمد ابن ابی عمیر کا نور، آنکھوں کا نور پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا، تو مجھ سے بھی زیادہ سجدے کرتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد جو سجدہ شکر میں اپنے سر کو ٹکاتے ہیں تو نماز ظہر تک سر کو بلند ہی نہیں کرتے۔ محمد ابن ابی عمیر، فضل کہتے ہیں کہ میں محمد ابن ابی عمیر سے ملنے کے لیے گیا تو وہ طویل سجدے کے اندر تھے۔ انہوں نے جا کے کہا کہ لوگ آپ کے طویل سجدے کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں۔ محمد ابن ابی عمیر نے کہا کہ اگر آپ معروف خربوز، یہ باقاعدہ اصحاب اجماع میں سے ہیں، یعنی بہت جلیل القدر امام کے اصحاب میں سے تھے معروف خربوز، کہنے اگر آپ میرے سجدے کے اوپر بات کریں، اگر آپ معروف خربوز کا سجدہ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ میرے سجدے کی بات ہی کو بھول جائیں گے۔ تو ایک دوسرے سے سجدوں کے طوالت کے اندر مقابلہ کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں کہ جمیل ابن دراج، ان کے طویل سجدے، خود امام کے اصحاب کے اندر یہ تمام افراد تھے کہ طویل سجدے کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے طویل سجدے کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا سجدہ نہیں دیکھا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اگر تم امام صادق کا سجدہ دیکھ لیتے تو ان کے مقابلے میں میرا سجدہ کچھ بھی طولانی نہیں، جو کہ چھٹے امام سجدہ کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نوف بکالی امیر المومنین کے اصحاب میں شامل ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین کی جو پیشانی مبارک پہ سجدے کا نشان جو تھا اونٹ کے زانوں پر نشان کی مانند تھا، کثرت سجدہ کی وجہ سے اتنا بڑا نشان کہ اسی سجدے کی حالت میں امیر المومنین کو ضرب لگی ہے، اور صرف امیر المومنین کی حد تک نہیں بلکہ آپ کی اپنی زوجہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سجدے۔ اسی طرح سے امام حسین اسی تیر جسم میں پیوست تھے اور اسی حالت میں سجدہ جو ہے انہوں نے انجام دیا۔ امام کو بھی دیکھیں شہادت بھی سجدے کی حالت میں، اور اسی طریقے سے اسی کثرت سجدہ کے باعث امام حسین کے جو اپنے لخت جگر تھے جو سید الساجدین کہلائے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ وہ اسی کثرت سجدہ کے باعث ان کو یہ لقب دیا گیا۔ اسی طریقے سے ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس زمانے میں بصرہ میں باقاعدہ زندان کے اندر قید تھے، تو صبح سے جو سجدے کے اندر سر رکھتے تھے تو ظہر تک سر نہیں اٹھاتے تھے، اور ظہرین کے بعد سے لے کر اور پھر مغربین کی نماز تک سجدے کی حالت میں رہتے تھے، اور شکر کرتے تھے کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ اس زندانی پر شکر کرتے تھے قید خانے پہ کہ میں تیری عبادت کے لیے تو نے مجھے کتنی فراغت نصیب فرما دی، اس قید خانے کے اندر مجھے عبادت کے لیے کتنی فراغت ہے، اور میں تیرا شکر گزار ہوں کہ اس قید خانے میں تو نے میرے لیے بہترین فرصت کا اہتمام کیا کہ میں تیری عبادت بجا لا سکتا ہوں۔ اچھا، ہارون جو تھا وہ بہت زیادہ امام کے حالات میں متجسس بھی رہتا تھا، یہ کیا کرتے ہیں قید خانے وغیرہ میں، اور باقاعدہ کبھی کبھار خود آ کر جھانکتا بھی تھا
اور امام کو آ کر دیکھتا تھا کیا ہے. تو ایک دفعہ اپنے داروغہ سے کہنے لگا یہ کپڑا سا کون سا ہے جو زمین کے اوپر پڑا رہتا ہے؟ کہا یہ کپڑا نہیں ہے بلکہ موسیٰ ابن جعفر ہیں کہ جو روزانہ طلوع آفتاب سے لے کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ جو طلوع آفتاب سے لے کر اور نماز ظہر تک سجدے کی حالت میں رہتے ہیں. اور یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اسی سجدے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے. اور باقاعدہ علی ابن مہزیار یہ فرماتے ہیں کہ امام جب تک سجدے کی حالت میں 70,000 مومنین کے لیے دعا نہیں کر لیتے تھے سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے. 70,000 مومنین کے لیے دعا. تو کثرت سجدہ کی باقاعدہ عادت ڈالیں. گھر میں ایک جائے نماز ہو جو ہر وقت بچھی رہے. سجدے کے لیے کبھی بھی آپ کو یہ نہ ہو کہ طبیعت میں سستی آ جائے, کون جائے نماز کو کھولے جا کر, کون جا کر سجدہ کرے, آتے جاتے کوئی نعمت پروردگار یاد آئے سجدے کے اندر گر جائیں. اور گھر کے اندر باقاعدہ آتے جاتے یعنی اچھا میں نے اس سے پہلے جب شروع کے جو دروس ہوئے تھے تو اس میں کہا تھا کہ نماز کا اور سجدوں کا ایک ماحول گھر میں بنانا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت معمولی سی سجدہ گاہیں ہیں, اس کے اوپر کالی ہوئی جا رہی ہیں, میلی ہوئی جا رہی ہیں, اس پہ سجدہ کرنے کو بھی کسی کا دل نہیں چاہے گا. اسی طریقے سے جو جائے نمازیں ہیں, پھٹی ہوئی جائے نمازیں ہیں, میلی جائے نمازیں, اس کو نرم بنائیں, آرام دہ بنائیں, خوش زیبا بنائیں اس کو, اور اس کے اوپر خوشبو لگائیں, وہیں پر ایک پورا ایک ماحول ہو, قرآن وہیں پر رکھا ہو, دعاؤں کی کتابیں رکھی ہوں, اس کو باقاعدہ کھولنا نہ پڑے, ہر وقت بچھی رہے آپ کے سامنے, تاکہ آپ کا دل چاہے, بچوں کا دل چاہے کہ وہاں جائیں, سجدہ کریں, نمازیں پڑھنے کا ایک شوق بیدار ہو. لیکن ہم عام طور پر نہیں دیکھتے ہیں لپیٹ وپیٹ کے جس طریقے سے جا نمازیں اور جو سجدہ گاہیں ہیں وہ جس طرح سے رکھی جاتی ہیں اس میں اہتمام نہیں کیا جاتا. اس پہ پیسہ خرچ کریں, باقاعدہ سجدہ گاہیں جو وہاں سے کربلا وہاں سے مس شدہ لے کر آئیں, خوشبو لگا کے رکھیں, یعنی دل چاہے ان کے اوپر سجدہ کرنے کو. باقاعدہ اسرار الصلاۃ جو کہ آداب نماز کے نام سے بھی امام خمینی کتاب ہے, اس میں امام خمینی فرماتے ہیں اگر صحیح معنوں میں ایک حقیقی سجدہ انسان انجام دے لے ایک, تو ساری عمر کے خسارے کا ازالہ ہو سکتا ہے صرف ایک سجدے سے. ہم اپنی پوری زندگی برباد نظر آتی ہے نا پچھلی, کہ کیا ہماری زندگی, کون سی ہماری عبادات, کیا ہم نے دین کے لیے کام کیا ہے. کہہ رہے ہیں ایک حقیقی سجدہ اگر کوئی شخص انجام دے لے پوری زندگی کے نقصان کا ازالہ کر سکتا, ساری عمر کا نقصان پورا ہو جائے گا. اور فرماتے ہیں ایک اس سجدے سے حق ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا, اور کبھی شیطان اس کے دائرے کے اندر قدم نہیں رکھ سکے گا اسے بہکانے کے لیے. اور فرماتے ہیں کہ میں خدا سے شیطانی مکر و حیلے کی پناہ چاہتا ہوں, اور محضر ربوبیت میں شرمندگی اور رسوائی سے اس کی پناہ چاہتا ہوں. یہ باقاعدہ امام خمینی نے جملے لکھے. تو ایک سجدے کے ذریعے اتنے مقام کو انسان حاصل کر سکتا. ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ میرے والد جب بھی کوئی رحمت ان کے اوپر آتی تھی سجدہ کرتے تھے, کوئی نعمت ملتی تھی سجدہ کرتے تھے, فوراً سجدہ شکر کرتے تھے. قرآن کی کوئی آیت پڑھتے تھے, آیت سجدہ آتی تھی, سجدہ کرتے تھے. جب آپ کی راہ میں کوئی ناخوشگوار حادثہ پیش آ جاتا تھا فوراً سجدہ کرتے تھے. کسی دشمن کے مکر و فریب کی کوئی اطلاع ملتی تھی فوراً سجدہ کرتے تھے. ہر نماز واجب کے بعد سجدہ شکر کرتے تھے. جب دو مومنوں کے درمیان صلح کرا دیتے تو شکر کا ایک سجدہ کرتے تھے. یہاں تک کہ اعضائے سجدہ پر نشانات پڑ گئے تھے. پانچویں امام فرماتے ہیں ہمارے چوتھے امام کے کہ نام لقب پڑ گیا تھا ان کا ذو الصفنات, کہ باقاعدہ شیخ صدوق نے جو روایت نقل کی پانچویں امام سے کہ میرے والد امام زین العابدین علیہ السلام کہ سجدے کے مقامات پر مسلسل سجدے کرنے کی وجہ سے گٹھے پڑ گئے تھے, جنہیں آپ سال میں 2 مرتبہ کٹواتے تھے, اور ہر مرتبہ 5 مقامات پر بڑھ جاتے تھے. اسی وجہ سے آپ کو ذو الصفنات کہا جاتا. اور روایت میں ملتا ہے کہ سجدے ہی کے اندر مولا علی اس قدر گریہ فرماتے تھے کہ کسی شاعر نے جو کہا ہے کہ علی کی یعنی شخصیت یعنی ایسی عجیب شخصیت تھی کہ زندگی کے مشکل ترین لمحات میں مسکراتے تھے اور محراب عبادت میں شدت سے گریہ کرتے تھے.
قیام کے وقت قیام، سجدے کے وقت سجدہ. جبکہ ہماری یہ حالت ہے کہ وہ جو شعر ہے نا کہ مسلمان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، تو ہم لوگوں کی یہ حالت ہے جو امیر المومنین کی سیرت سے بالکل متضاد ہے. اور یہی سجدہ ہے کہ جو کتنے ہمارے علماء ہیں کہ جو باقاعدہ بچپن سے ہی ایسی چیزیں ان کو سکھائی گئی تھیں اور تعلیمات کہ باقاعدہ اپنی شرارتوں تک کے اندر سجدے کو استعمال کرتے تھے. علامہ ہلی 11 سال کی عمر میں علامہ ہلی مجتہد ہو گئے تھے. ان کے بیٹے بھی بہت جلدی مجتہد ہو گئے تھے. روایت میں ملتا ہے یا تو ان کے بیٹے کے لیے خود علامہ ہلی کے لیے کہ دوران درس 11 سال کی عمر میں جب مجتہد ہو گئے تو درس بھی دیتے تھے. اور بچپنا تو تھا، دوران درس چڑیا آئی اور ممبر کے اس کنارے پر آ کر بیٹھ گئی، تو بچپنے میں درس روک کر اپنا ماما اتار کر چڑیا کے اوپر رکھ دیا اور چڑیا کو پکڑ لیا. لوگ بھی سارے ہنس پڑے. اور جب کبھی بھی شرارت کرتے تھے، بچپنا بھی ہوتا تھا اور باپ ان کے پیچھے بھاگتے تھے پکڑنے کے لیے، فوراً آئے تھے سیدھا تلاوت کر دیتے تھے. باپ کو فوراً واجب ہوتا تھا کہ سیدھے میں چلے جائیں اور خود فرار اختیار کرتے تھے. تو بہرحال تو دیکھیے یہ جو طویل ترین سجدے ہیں یہ انسانوں کی روحانیت کو بڑھانے کے لیے بڑے مفید ہیں اور بڑے مجرب ہیں. علماء فرماتے ہیں بڑے کام کی چیز آج کل کے حوالے سے، جب انسان کسی بھی صورتحال میں بے بس ہو جائے اور کوئی تدبیر کارگر نہ رہے تو اس بے بسی کا علاج فقط سجدہ ہے. سجدے کے اندر چلا جائے. پروردگار میں تو بے بس ہوں لیکن تیرے کارخانے قدرت میں کوئی بے بسی نہیں، تو اس کا حل نکال سکتا ہے. بڑے سے بڑے مسئلے کا حل نکل سکتا ہے، جس کا کوئی حل نہ نکل رہا ہو سجدے میں چلے جائیے اور سجدے میں جا کر پروردگار سے دعا کریں، پروردگار اس دعا کو قبول کرے گا. روایت میں ملتا ہے کہ باقاعدہ پیغمبر اسلام کی سیرت بھی تھی کہ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ ایک نخلستان سے گزر رہا تھا کہ اچانک سے پیغمبر اسلام اپنی سواری سے اترے اور سجدے میں چلے گا اور اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے لگا کہ پیغمبر نے جان آفرین کے سپرد کر دی اور روح قفص انصاری سے پرواز کر چکی. اسی وقت پیغمبر نے اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا عوف، عبد الرحمن ابن عوف، یہ سجدہ شکر تھا اس بات کے لیے کہ اللہ نے مجھ پر وحی کی کہ جو شخص بھی مجھ پر درود بھیجے گا اللہ فرماتا ہے کہ وہ خود اس شخص کے اوپر درود بھیجے گا. اللہم صلی اللہ علیہ اور یہ وہی سجدہ ہے کہ منتہی الاعمال میں باقاعدہ حکیمہ خاتون نے کی جو روایت ہے شیخ عباس قمی نے جو لکھی ہے کہ جس وقت حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ نرجس خاتون کا چہرہ نور میں ڈوبا ہوا تھا اور ایک عظیم الشان مولود سجدے کی حالت میں گھٹنوں کو زمین پر ٹکائے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے تھا اور خدا کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور ائمہ کے نام لے لے کر ان کی امامت کی گواہی کو دے رہا تھا. اور پھر سجدے سے سر اٹھانے کے بعد امام زمانہ علیہ السلام نے پیدائش کے بعد سجدے سر اٹھانے کے بعد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ سورہ آل عمران کی آیات بھی تلاوت کی. تو انسان سجدہ کر کے فرشتوں کی صف میں جا کھڑا ہوتا ہے اور سجدے سے انکار کر کے شیطان کی صف میں آ جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ کشمیری جو بڑے عرفا میں جن کا شمار ہوتا ہے فرماتے ہیں شیطان کو بھگانے کا جو مجرب ترین عمل ہے وہ طویل سجدے سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں. طویل سجدہ انسان انجام دے کسی بھی گناہ کے سلسلے میں اگر وہ بے بس ہو رہا اور اصلاح قلب کے لیے اور اپنی باطن کی درستگی کے لیے، باطن ہمارا خراب ہوا جا رہا ہے نا. تو آیت اللہ جواد ملکی تبریزی جو امام خمینی کی عرفانیت کے استاد تھے باقاعدہ، وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے اپنے استاد ملا حسین قلی حمدانی، ان سے جب باقاعدہ چیز پوچھی گئی کہ آپ یہ بتائیے کہ کس طریقے سے ہم اپنے باطن کو درست کر سکتے ہیں اور اپنی قلب کی اصلاح کر سکتے ہیں، تو فرماتے تھے کہ ایک طولانی سجدہ
ایک طولانی سجدہ کرو اور اس کے اندر ذکر یونسیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھو. اس پر اگر تم نے مداومت کر لی طویل سجدے میں جا کر ذکر یونسیہ پڑھنے کی, تو اس سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں اصلاح قلب کے لیے اور باطن کی درستگی کے لیے. جتنے بھی حجابات ظلمانیوں برطرف ہو جاتے ہیں, حد تک کہ انسان کی چشم برزخی کھل جاتی. جواد ملکی تبریزی فرماتے کہ میں نے عرفا کو ایک گھنٹے طویل سجدے کی حالت میں دیکھا, اور خود فرماتے تھے کہ اگر کوشش کر کے 45 منٹ ورنہ 15 منٹ کا بھی اگر طویل سجدہ انسان کوشش کر کے انجام دے لے اور آہستہ آہستہ اپنی اس کیفیت کو بڑھائے تو بہت بڑے بڑے روحانی مقامات کو حاصل کر سکتا ہے. اور آغا ہاشم حداد جو کہ خود عرفہ کے اندر گزرے ہیں فرماتے تھے کہ سجدے کی حالت میں جا کر یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اتنا پڑھنا, یہاں تک کہ روایات میں بھی ائمہ کے لیے ملتا ہے کہ جب تک سانس نہ ٹوٹ جائے جب تک یا اللہ کا ورد کرتے رہیں. یہ بہت مجرب ہے. اسی طریقے سے یا رب یا رب یا رب کا ورد سجدے کے اندر, تو یہ روح کو قوی کرنے کے لیے گناہوں کے مقابلے میں بڑا مجرب عمل ہے. اور کہا جاتا ہے کہ طولانی سجدے سے بڑھ کر خدا کا قرب حاصل کرنے کی جو سب سے چھوٹی راہ ہے, یعنی خدا کا قرب حاصل اور جلدی حاصل کرنے کی سب سے چھوٹی راہ طویل سجدہ ہے. اور پیغمبر فرماتے تھے کہ اگر تم چاہو کہ قیامت کے دن خدا تم کو میرے ساتھ محشور کرے تو خدا قہار کے حضور طولانی سجدے کیا کرو. یعنی پیغمبر اسلام کے ساتھ محشور پروردگار کرے گا طولانی سجدہ کرنے والوں. اور رکوع اور سجدے کے متعلق یہ بھی جملہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ رکوع و سجدے کو طول دو, کہ جب بھی تم میں سے کوئی رکوع اور سجدے کو طول دیتا ہے تو شیطان چیختا کہ وائے ہو مجھ پر, اس بندے نے تو خدا کی اطاعت کی اور میں نے اس کی نافرمانی کی, اس نے سجدہ کیا اور میں نے سجدے سے انکار کیا. تو شیطان کو یہ عمل شدید تکلیف پہنچاتا ہے. تو گھروں کے اندر کوشش کریں کہ اس قسم کی جانماز ہر وقت بچھی رہے کہ جہاں آپ کو بار بار سجدہ کرنے کی توفیق پروردگار آپ کو دی. اور طولانی سجدے کی بڑی تاکید آئی ہے. طولانی سجدہ, اس کو جیسے کہ ہم نے پہلی نشست میں عرض کیا تھا کہ جو چیز آپ سنیں اس کے اوپر اسی دن سے جا کر عمل شروع کر دیں تو پھر آپ کو بہت زیادہ فائدہ وہ چیز پہنچائے گی. اور کتنے فائدے آج آپ نے سن لی, اتنے فائدے سننے کے بعد بھی آج ہی اگر جو جوش پیدا ہو رہا, آج سے ہی کام شروع نہیں ہوا تو چند دنوں بعد تو اور وہ جوش بھی ٹھنڈا پڑ جائے گا اور بھول جائیں گے کب اس کام کو شروع کریں گی. تو سجدے کا ایک ہلکا سا ایک تعارف ہم نے اس میں کرایا. انشاءاللہ اگلی نشست سے سجدے کے فقہی مسئلے اور دیگر باتوں کی طرف گفتگو مزید آگے جاری رہے گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللجن اللجن یا مولا اللجن 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 ماسٹر اللجن 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 یا صاحب السماء اللجن